حصہ ایک حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے خلاف شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا۔ یہ ان کی آزمائش کا آغاز تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کی بیوی کو زمین پر بسنے اور اپنی نسلوں کو پروان چڑھانے کے لیے بھیجا۔ اللہ نے انہیں فرمایا، اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور سامان زندگی ہے۔ البقرہ 2:36۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام زمین پر اپنے نئے سفر کا آغاز کر چکے تھے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہاں کی زندگی جنت جیسی آرام دہ نہیں ہوگی۔ انہیں زمین پر محنت کرنا پڑے گی اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک گھر بنانے کی ضرورت ہوگی۔ حصہ 2 حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا گھر بنانے کا ارادہ۔ زمین پر آتے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو احساس ہوا کہ وہ جنت کی طرح محفوظ اور آرام دہ جگہ نہیں ہے۔ انہیں رہنے کے لیے ایک پناہ گاہ کی ضرورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت ملی کہ وہ اپنے لیے ایک گھر بنائیں تاکہ وہ زمین کے موسموں اور سختیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کے لیے ہدایت دی اور انہیں یہ سکھایا کہ کیسے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کی تعمیر کرے۔ یہ حضرت آدم کا پہلا تجربہ تھا جس میں انہوں نے اپنے لیے ایک پناہ گاہ تیار کی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین سے مٹی اور پتھروں کو اکٹھا کیا اور اللہ کی مدد سے ایک سادہ مگر مضبوط گھر بنایا۔ حصہ 3 حضرت آدم علیہ السلام کا محنت اور مشقت کا آغاز۔ گھر بنانے کے دوران حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ زمین پر محنت اور جدوجہد کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جنت کی زندگی میں سب کچھ فراہم تھا، لیکن اب زمین پر انہیں محنت کرنی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی محنت سے گھر بنایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں رہنے کے لیے پناہ دی۔ یہ گھر جنت کی سہولتوں سے کم تھا، لیکن زمین پر یہ ان کا پہلا تجربہ تھا جو کہ محنت کی بنیاد پر تھا۔ یہ گھر ایک چھوٹا سا پناہ گاہ تھا جو زمین کے موسموں اور دشمنوں سے انہیں محفوظ رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ حصہ 4 حضرت آدم علیہ السلام کا شکر اور دعا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے گھر کی تعمیر مکمل کی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور دعا کی کہ اللہ انہیں زمین پر کامیاب زندگی گزارنے کی ہمت اور صبر عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دعا زمین پر ان کی زندگی کا ایک نیا باب تھا۔ ان کی دعا یوں تھی، وَإِنَّيَا زَلِمَنِيَا اِنَفَاسِنَيَا وَإِن لُوَمَتِ غَفْنَرَ لِنَيَا وَتَرَحْمَنِيَا لِنَيَا وَوَنِنَوَيْ مْنِ الْخَسْرِنَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حصہ 5 حضرت آدم علیہ السلام کا زندگی کا نیا سفر۔ گھر بنانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر زندگی گزارنے کا آغاز کیا۔ انہیں اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کرنی تھی اور زمین پر عدل و انصاف قائم کرنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا گھر زمین پر انسانوں کے لیے ایک مثال بن گیا کہ زندگی محنت، صبر اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے کامیاب ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کی زندگی آزمائشوں اور محنت سے بھری ہوئی ہے، لیکن اگر انسان اللہ پر ایمان رکھے اور اس کی ہدایت پر عمل کرے تو وہ ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ نتیجہ، حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر پہلا گھر بنانا محنت اور صبر کا بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کی ہدایت کے ساتھ انہوں نے زمین پر زندگی کا آغاز کیا اور ہمیں یہ سبق دیا کہ محنت کے بغیر کامیابی ممکن نہیں،
اور اللہ کی مدد اور دعا سے ہر مشکل کا حل نکلتا ہے۔ حصہ 1 حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر نزول۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے آزمائش اور امتحان کا آغاز تھا۔ زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کی آرام دہ زندگی کی یاد آئی اور وہ غمگین ہوئے۔ وہ زمین کی سختیوں اور مشکلات کو برداشت کر رہے تھے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش میں تھے۔ حصہ 2 اللہ کی طرف سے توبہ کی قبولیت۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے زمین پر آ کر فوراً اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی طلب کی۔ ان کی دعا اور توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور انہیں بتایا کہ زمین پر زندگی صبر اور محنت سے گزرے گی۔ اللہ نے انہیں وہ دعائیں سکھائیں جن کے ذریعے وہ اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کر سکیں اور زمین پر اپنے فرائض بخوبی انجام دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر ہدایت کی کہ وہ یہاں آزمائشوں کے دوران اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مختلف اعمال بجا لائیں، اور ان اعمال میں روزہ بھی شامل تھا۔ حصہ 3 حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا روزہ رکھنا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب زمین پر زندگی کا آغاز کیا تو انہیں پہلی بار بھوک، پیاس اور دیگر دنیاوی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو روزہ رکھنے کی ہدایت فرمائی تاکہ وہ دنیاوی خواہشات اور آزمائشوں کا مقابلہ کر سکیں اور اللہ کی رضا کے قریب ہو سکیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے پہلا روزہ رکھا۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا یہ پہلا روزہ شوال کے مہینے میں تھا اور اس کا مقصد اللہ کی قربت اور دنیاوی مشکلات پر صبر کی تربیت حاصل کرنا تھا۔ روزہ ایک ذریعہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا موقع ملے اور وہ زمین پر اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزار سکیں۔ یہ روزہ محض بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نہیں تھا، بلکہ اللہ کی اطاعت اور گناہوں سے بچنے کا ایک طریقہ تھا۔ حصہ 4 روزے کا مقصد اور اہمیت۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ روزہ محض جسمانی عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ روحانی تربیت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ روزہ اللہ کی قربت کا ایک ذریعہ تھا اور ان کے لیے زمین کی زندگی کے سخت امتحانات کا سامنا کرنے کی تیاری تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا روزہ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ دنیاوی خواہشات پر قابو پائیں اور اللہ کی رضا کے حصول میں کامیاب ہوں۔ روزے کی اصل روح یہ تھی کہ وہ اللہ کے حکم کو پورا کریں، دنیا کی آزمائشوں میں کامیابی حاصل کریں اور اس کے ذریعے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ حصہ 5 روزے کا اثر اور دعا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب پہلا روزہ مکمل کیا تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا کی کہ اللہ انہیں زمین پر کامیابی دے اور انہیں آزمائشوں میں ثابت قدم رکھے۔ روزہ رکھنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی، بن اغفنر وارحم وائنات خیرہ الروئے اہنمنے، اے میرے رب معاف فرما اور رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہ ان کے روزے کو قبول کرے اور انہیں مزید صبر عطا کرے تاکہ وہ دنیا کی سختیوں کا سامنا کر سکیں اور اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ حصہ 6 یہ حضرت آدم علیہ السلام کا روزہ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ روزہ مسلمانوں کے لیے ایک مثال بن گیا۔ روزے کا مقصد ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، یعنی اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا اور اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے روزے نے ہمیں یہ سکھایا کہ دنیا کی آزمائشوں کا سامنا کرنے کے لیے صبر اور اللہ کی اطاعت ضروری ہے۔ مسلمانوں کے لیے بھی روزہ ایک عبادت ہے جو ہمیں صبر، تقوی اور اللہ کی قربت سکھاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ پہلا روزہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اس کے حکم پر چلنا ہی اصل کامیابی ہے۔ نتیجہ
حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا روزہ رکھنا نہ صرف ان کے لیے ایک آزمائش اور تربیت تھی، بلکہ یہ ہمیں بھی یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا کی مشکلات میں اللہ کی رضا کے لیے صبر اور اطاعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ روزہ ہمیں روحانی اور جسمانی دونوں لحاظ سے مضبوط کرتا ہے اور ہمیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔